أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ہاں، یہ لام کہ ہے لینذرا میں، اور یہ لام متعلق ہے انزل علی عبدہ میں انزل فعل سے. تو اوپر فرمایا گیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کجی نہ رکھی یا اس کے لیے کجی نہ رکھی. قیما، بلکہ اسے سیدھا بنایا یا دیگر کتابوں کی تصدیق کرنے والا بنایا. کیوں اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی؟ اب حکمت بیان کی جا رہی. لام کہ لایا گیا لینذر بأسا شدیدا. لینذرا میں جو ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی عبدہ کی طرف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ وہ سخت عذاب سے ڈرائیں. ہو گیا؟ ہاں، آگے کہتے ہیں انذر متعد الی مفعولین. ینذر یہ انذار سے ہے، باب افعال سے، اور انذر جو باب افعال سے فعل آتا ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے. اس کے لیے دو مفعول چاہیے، ایک وہ جس کو ڈرایا جائے اور ایک وہ چیز جس سے ڈرایا جائے. ایک منذر ہوگا اور ایک منذر بھی. آرتن میں ایک منذر جس کو ڈرایا جائے، دوسرا منذر بھی مفعول ثانی. یہاں کیا فرمایا گیا؟ لینذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرائیں سخت عذاب سے. کس کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ متعدی بدو مفعول ضرور ہے، مگر یہ ایسا متعدی بدو مفعول ہے جس کے ایک مفعول پر اقتصار جائز ہے. کسی بھی ایک مفعول کو حذف کر دیا جائے، دوسرے کو ذکر کیا جائے، جائز ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک مفعول جو پہلا مفعول تھا اسے حذف کر دیا گیا. اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ بیان کیا کہ انذرا متعدی بدو مفعول ہے. اس کے لیے شاہد پیش کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں کقولہ تعالی انا انذرناکم عذابا قریبا. جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا. تو دیکھیں انذرنا کا ایک مفعول کم آیا اور دوسرا مفعول کیا؟ عذابا قریبا. یا دو مفعول ہیں. فاقتصر علی احدہما، تو یہاں کیا ہوا ہے؟ ایک مفعول پر اقتصار فرمایا. فاقتصر علی احدہما، تو اس کے ایک ان دونوں میں سے ایک پر اقتصار فرمایا. وَأَصْلُهُ لِيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأْسًا شَدِيدًا. دوسرا مفعول اگر ظاہر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہی اصل بیان کر رہے ہیں، اور اس کی اصل ہے لِيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائیں. تو الذین کفروا یہ مفعول اول تھا جو محذوف ہے. بأس بمانا کیا ہے؟ عذاب، اس لیے اس کی تفسیر کر دی عذابا شدیدا. اب آگے یہ وجہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مفعول پر یہاں اختصار کیوں فرمایا. مفعول اول جو منذر ہیں ان کو حذف کر دیا گیا اور منذر بھی کا ذکر کیا گیا. کہتے ہیں وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولِ أَنذَرَ لِأَنَّ الْمُنذَرَ بِهِ هُوَ الْمَسُوقُ إِلَيْهِ. ساق یسوق کا معنی ہوتا ہے کلام لانا. ٹھیک ہے؟ ہاں، مسوق اسی سے اس میں مفعول ہے. اور انذرا کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار فرمایا اس لیے کہ منذر بھی ہی مقصود ہے. مسوق الیہ کا ترجمہ کیا کر لیجئے؟ مسوق منذر بھی ہی وہ ہے جس کی خاطر کلام لایا گیا. فاقتصر علیہ، تو اسی پر کیا ہے؟ اختصار فرمایا. جس سے ڈرانا ہے وہی نا اہم چیز ہے. آئی بات سن میں؟
ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ منظر بھی ہی مسوق الیہ یعنی مقصود ہے، فاقتصر علیہ ہے تو اسی پر اقتصار فرمایا۔ من لدنہ صادرا من عندہ، من لدنہ کی تفسیر کر رہے ہیں صادرا من عندہ سے، اس میں دو باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو صادرن بڑھایا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو صادرن بڑھا کر کے یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ من لدنہ ایک اس میں فاعل سے شبہ فعل سے متعلق ہو کر بأسن کی دوسری صفت بنے گا۔ بأسن کی ایک صفت شدیدن ہے اوپر، اور من لدنہ صادرن سے متعلق ہو کر کے اس کی دوسری صفت ہے، وہ سخت عذاب جو اس کی جانب سے ہے۔ ہو گیا، وہ عذاب جو سخت ہے اور اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے۔ لدن یہ عندہ کے معنی میں ہوتا ہے، لدا اور لدن بمعنی عندہ پڑھا ہے آپ نے۔ ہاں، ہدایت النحو میں یہ فرق بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ دونوں میں لدا لدن اور عندہ میں فرق یہ ہے کہ لدا اور لدن میں حضور شرط ہے، جس چیز کے بارے میں بھی کہیں کہ وہ اس کے پاس یا میرے پاس ہے تو اس کا پاس میں ہونا ضروری ہے، جبکہ عندہ میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں ہونا کافی ہے۔ تو قرب میں ہونا، اس کے پاس ہونا ضروری نہیں۔ تو یہاں پر لدن آیا ہے اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں من عندہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں لدن کیا ہے، عندہ کے معنی میں ہے، یہاں وہ لدا اور لدن نہیں ہے جس کے لیے حضور شرط ہوتا ہے، یہ مطلقاً کیا ہے، عندہ کے معنی میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیات اور قرب و بعد مکانی سے پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ عذاب اللہ کے قرب میں مکان کی حیثیت سے ہے، نہیں، اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اس کی قدرت سے ہے، اس کے قہر اور اس کے غلبہ سے یہ عذاب نازل ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں، صادرا من عندہ جو اس کی جانب سے صادر ہونے والا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ وَيُبَشِّرَ کا عطف لِيُنذِرَ میں يُنذِرَ پر، اسی لیے یہ بھی کیا ہوا، منصوب۔ تو انذار اور تبشیر یہ دونوں فریضے انبیاء کرام کے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں اور کفار کو ڈر سناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انذار اور تبشیر دونوں کام پایا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ڈر یہ مقدم ہے، بچانا زیادہ ضروری ہے، بھائی ہوتا ہے نا، فائدہ ملے نہ ملے، نقصان تو نہ ہو، تو انذار میں نقصان سے بچانا ہے اور تبشیر میں فائدہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اور نقصان سے بچانا یہ فائدہ پہنچانے سے زیادہ اہم ہے، اسی سے ضابطہ ہے دفع المفاسد یا درء المفاسد اولا من جلب المصالح، مفاسد کو، خرابیوں کو، برائیوں کو دور کرنا، دفع کرنا، یہ منافع حاصل کرنے سے زیادہ اولا اور بہتر ہے، اسی لیے لینذرا میں انذار کو مقدم فرمایا گیا، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انذار ہی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے، تبشیر کا ذکر نہیں ہوتا۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو وہاں صرف انذار ہی کا ذکر فرمایا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ وہاں کلام کا تعلق کیا ہے، کفار سے ہے، جو ڈر ہی کے لائق ہیں، تبشیر کے لائق ہیں ہی نہیں۔ ہو گئی بات؟ تو انذار مقدم کیوں ہوا، وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور تاکہ بشارت دیں ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کس بات کی بشارت دیں؟ تو ایک ہوتے ہیں مبشر، مبشرین جن کو خوشخبری دی جائے، اور دوسری وہ چیز جس کی خوشخبری دی جائے مبشر بھی، وہ مبشر بھی ہے ان لہم اجرا حسنا، مبشر بھی پر کیا ہے، با آتا ہے، اس لیے ان لہم کی تفسیر کر رہے ہیں، آئے بے ان لہم اجرا حسنا، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی بشارت دیں کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے، اور وہ اجر کیا ہے، ایل جنہ، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔
وَيَبْشُرَ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ، یبشرا ایک قراءت ہے، اور حمزہ اور علی کسائی جو کوفی قراء میں سے ہیں، ان حضرات نے یبشرا نصرا ینصرو سے پڑھا۔ بات ہو گئی، معنی وہی رہے گا۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین کس حالت میں ہے؟ تو آگے اعراب بیان ہو رہا ہے، حال منہم فی لہم، یہ لہم میں ہم ضمیر سے حال ہے، تو کیا ہوا؟ منصوب ہوا نا۔ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حال ہے۔ کس سے حال ہے؟ بِأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا جو اوپر آیا ہے، تو لہم میں جو ہم ضمیر ہے اسی سے حال واقع ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مکث یمکث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، رہنا، اور ابدا آ گیا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فیہ میں ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ فی الاجری، تفسیر سے یہی اشارہ کرنا ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے اجر کی طرف، اور اس اجر سے مراد کیا ہے؟ وہ الجنت۔ ٹھیک، تو مومنین کہاں ہمیشہ رہیں گے؟ جنت میں نا۔ ہاں، اس حال میں کہ اس میں یعنی اجر میں، اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پھر اسی ینذرا پرت، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائیں انہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا ہے۔ اللہ کے لیے اولاد کے جو قائل ہیں، جیسے مشرکین ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، یہاں ولد سے مراد خاص مذکر ہی نہیں ہے، ولد بمعنی مولود، ولد بمعنی مولود، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، ہو گیا۔ اور جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو کیا ہے؟ ابن اللہ کہا۔ تو جن جن لوگوں نے بھی اللہ کے لیے ولد ہونے کا قول کیا، اولاد ہونے کا قول کیا، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائیں انہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے لڑکا بنایا۔ ان کو کس بات سے ڈرائیں؟ سمجھیے، تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں بھی ایک مفعول کا ذکر ہو رہا ہے، دوسرا مفعول حذف کر دیا گیا۔ منذرین کا ذکر ہے، منذر بہ کا ذکر نہیں ہے۔ اوپر کیا تھا؟ منذر بہ کا ذکر تھا، منذرین کا ذکر نہ تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ ذکر المنذرین دون المنذر بہ بعکس الاول، یہاں منذرین کا ذکر فرمایا، منذر بہ کا نہیں، اول کے برعکس۔ ٹھیک، کیوں ایسا ہوا؟ استغناء بتقدیم ذکرہ، اس کا ذکر پہلے ہو جانے پر اکتفا کرتے ہوئے، چونکہ منذر بہ کا ذکر اوپر آ چکا، بأسا شدیدہ، جس بات سے ڈرانا ہے اس کا ذکر ہو چکا، اس لیے یہاں دوبارہ اس کا ذکر نہیں فرمائے گا۔ استغناء بتقدیم ذکرہ، اس کا ذکر مقدم ہو جانے پر اکتفا کرتے ہوئے، یا مقدم ہو جانے کی وجہ سے بے نیازی کی بنیاد پر۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ کس کو؟ کفار کو اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں۔ ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کو۔ بہی میں ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ آگے کریں اے بالولد او باتخاذہ، ہو گئی بات؟ ضمیر یا تو الولد کی طرف لوٹ آئیے کہ ان کو اولاد کا کوئی علم نہیں، اللہ کے لیے اولاد کا کوئی علم نہیں، او باتخاذہ، یا جو اتخذ اللہ ولدا سے اتخاذ ولد سمجھ میں آ رہا ہے۔ پوری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ کا لڑکا بنانا، اس اتخاذ ولد کی جانب ضمیر لوٹ رہی ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، یعنی ولد کا یا ولد بنانے کا۔ یعنی یہ جملہ لایا کس لیے گیا؟ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ان قولہم ھذا
لم يصدر عن علم ولكن عن جہل مفرط، مقصود یہ ہے کہ ان کا یہ قول علم سے صادر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے لڑکا ہے یا اللہ نے لڑکا بنایا، اس کو ان کا کوئی علم ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے لیے لڑکا بنانا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے ہونے کا علم کہاں سے ہوگا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جملہ لا کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، انتہائی جہالت سے یہ بات بول رہے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں۔ اور آدمی کو بولنا کیسے چاہیے؟ علم کی بنیاد پر نہیں۔ جو بات معلوم ہو وہ بولیے، جس کا علم نہیں وہ کیوں بولیں گے؟ یعنی ان قولہم ھذا لم یصدر عن علم، مقصود یہ ہے کہ ان کا یہ قول علم سے صادر نہیں ہے، ولیکن عن جہل مفرط، بلکہ یہ انتہائی جہالت سے صادر ہے۔ فإن قلت، اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب۔ کیا فرمایا گیا؟ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، اور بات کیا چل رہی ہے؟ اللہ کے لیے لڑکا بنانے کی۔ تو اللہ کے لیے لڑکا بنانا محال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتخاذ ولد ایک معدوم ہے، اور معدوم بھی ایسا کہ اس کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، عدم ضروری ہے، کیونکہ محال اسی کو کہتے ہیں جس کا عدم ضروری ہو۔ تو علم تو موجود سے متعلق ہوتا ہے، معدوم سے نہیں، تو پھر کیوں نفی فرمائی گئی کہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں؟ مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ ہمارا کوئی بھائی ہے اور آپ نہیں جانتے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے لیکن آپ نہیں جانتے، ما لک بہ من علم۔ لیکن میرا کوئی بھائی ہی نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں ما لک بہ من علم، تم کو اس کا کوئی علم نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو علم کہاں سے ہوگا؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہو تب نہ علم کا تعلق ہوگا۔ تو جب اللہ کے لیے لڑکا بنانا محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیسے فرمایا گیا ما لہم بہ من علم؟ کہہ رہے ہیں فإن قلت، بس اگر تم پوچھو اتخاذ اللہ ولدا فی نفسی محال فکیف قیل ما لہم بہ من علم، اللہ کا لڑکا بنانا فی نفسہ محال امر ہے، تو کیسے فرمایا گیا ما لہم بہ من علم؟ قلت، میں جواباً کہوں گا معناہ ما لہم بہ من علم لأنہ لیس مما یعلم لاستحالتہ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ علم کے متعلق ہونے کے لیے وجود چاہیے، موجود سے علم متعلق ہوتا ہے، لیکن علم کی نفی کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں۔ علم کی نفی صرف موجود ہی سے نہیں، معدوم سے بھی کی جا سکتی۔ بھئی ہے ہی، وہ چیز ہے ہی نہیں تو اس کا علم بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اسی کو بیان کریں۔ قلت، میں جواب میں کہوں گا معناہ ما لہم بہ من علم، اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں اس کا علم کوئی علم نہیں، لأنہ لیس مما یعلم، اس لیے کہ یہ ان میں سے ہے ہی نہیں جو جانا جائے۔ کیوں ان میں سے ہے یہ ان میں سے نہیں ہے جس کو جانا جائے؟ لاستحالتہ، محال ہونے کی وجہ سے۔ وانتفاء العلم بالشيء اما للجهل بالطريق الموصل الیہ او لانه في نفسه محال، اور شے کے علم کی نفی کرنا، شے کے علم کا انتفاع، شے کے علم کا نہ پایا جانا، یا تو اس تک پہنچانے والے راستے کی جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس راستے کو ہم نہیں جان سکے جس راستے کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچتے، تو اس وجہ سے شے مجہول رہ گئی۔ اور کبھی کیا ہے، شے کا علم نہ ہونا اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ شے فی نفسی محال ہے۔ کریں شے کا علم نہ ہونا یا تو اس راستے کے مجہول ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس تک پہنچانے والا ہو، یا اس وجہ سے اس کا علم نہ ہونا پایا جاتا ہے کہ وہ چیز فی نفسہ ہی محال ہوتی ہے۔ ولا لآبائہم، لہم پر معطوف ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ان کے آباء کو، المقلدین، جن کی یہ تقلید کرتے ہیں۔
وہ مقلد ہوئے، یہ مقلد ہے۔ تو آبا کیا ہیں؟ مقلدین، جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ بات کہی ہے یہ صرف کیا ہے؟ تقلید میں کہی، آبا و اجداد سے سنا اور بول پڑے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ سورہ مریم میں کیا آیا ہے؟ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی بات قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پھٹ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کبرت کلمۃ، کتنی بڑی بات ہے۔ کلمۃ کا اعراب بیان کر رہے ہیں، نصب علی التمییز، یہ تمییز کی بنیاد پر منصوب ہے۔ وفیہ معنی التعجب، اور کبرت کلمۃ کی جملہ میں تعجب کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ فعل تعجب تو یہاں نہیں لایا گیا، مگر یاد رکھیے گا کہ فعل تعجب کا معنی کبھی کبھی فعلا سے فعل لا کر کے بھی لیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر کبرت کلمۃ ہے، حسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھے وہ دوست اور ساتھی ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ ہاں، تو کہہ رہے وفیہ معنی التعجب، اور اس جملے میں تعجب کا معنی پایا جاتا ہے، کأنہ قیل ما اکبرہا کلمۃ، ہو گئی بات؟ گویا کہ فرمایا گیا ما اکبرہا کلمۃ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، کبرت کلمۃ میں ایک بات اور رہ گئی، کلمۃ منصوب ہے تمیز کی بنیاد پر۔ کس سے تمیز ہے؟ کبرت میں ایک ضمیر مبہم نکلے گی، ہیا ضمیر نکلے گی جس کا مرجع سابق میں نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی سے کیا ہے وہ کلمۃ تمیز ہے۔ والضمیر فی کبرت یرجع الی قولہم اتخذ اللہ ولدا، اور کبرت میں جو ضمیر ہیا کی نکل رہی ہے، تو اس ضمیر سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں والضمیر فی کبرت، اور کبرت میں جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی ان کے قول اتخذ اللہ ولدا کی جانب۔ بس میں اس کو ضمیر مبہم گویا کہ نہ بنا کر کے انہوں نے ضمیر بنایا ہے، اور کلمتن لایا گیا ہے اسی کی تمییز کے لیے کہ وہ بات کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، تو وہ ضمیر لوٹ رہی کس کی جانب؟ اتخذ اللہ ولدا، جو ان کا مقالہ گزرا، جو ان کا مقولہ گزرا ہے، اسی کی جانب۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو مقولہ ہے وہ کیا ہے؟ اتخذ اللہ ولدا، تو یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ بولیے، کلام ہے نا، تو کلمتن کیوں لایا گیا؟ کبرت کلمتن فرمایا جا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، تو یاد رہے کہ وہ کلمہ اور کلام کا جو فرق ہے وہ نحوی اعتبار سے، اور یہاں کلمہ لغوی معنی میں استعمال ہے، اور لغتاً آپ نے پڑھا ہے کہ کلمہ کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہے، طویل قصیدے کو بھی کلمہ کہتے ہیں، جملے کو بھی کلمہ کہتے ہیں، پڑھا ہے نا؟ ہاں، تو کہہ رہے وسمیت کلمۃ کما یسمون القصیدۃ بہا، اور اس کا نام کلمہ رکھا گیا جیسے قصیدہ کا نام کیا ہے، کلمہ رکھتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہاں پر کلمہ لغوی معنی میں ہے، نہ کہ اصطلاحی معنی میں۔ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ صفۃ لکلمۃ، تخرج من افواہہم، یہ کلمتن کی صفت ہے۔ صفۃ لکلمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، کلمتن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لکلمتن پڑھیں گے کیوں؟ لام جارہ کا جار نہیں آئے گا، آئے گا، مگر اعراب حکائی ہم مانیں گے کہ کلمتن وہاں جیسے تھا ویسے اٹھا کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اعراب لفظی دیں گے تو کلمتن ہو جائے گا۔ ہاں، تو جو کلمتن گزرا ہے اسی کی یہ صفت واقع ہے۔ تو کلمہ بات کو کہتے ہیں، اور بات تو منہ سے نکلتی ہی ہے، تو پھر یہ کیوں لایا گیا تخرج من افواہہم؟ بات کہیں اور سے بھی نکلتی ہے نہیں، لیکن کبھی کبھی کیا ہے، جو بات ہوتی ہے اس کی اہمیت، اس کی عظمت، سمجھ رہے ہیں، کے لیے صفت اس طور پر لے آئی جاتی ہے، یہ کام میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ تو
کام ہاتھی سے کرتا ہے آدمی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، تو سننا تو کان سے پایا ہی جاتا ہے. اپنے منہ سے کھایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صفات آگے ذکر کر دی جاتی ہیں تاکہ اس میں استعظام پیدا ہو جائے، عظمت کی طرف اشارہ ہو جائے. تو ان کی یہ بات بہت بڑی بات ہے. اور بڑی سے مراد کیا ہے؟ انتہائی قبیح بات ہے. قبیح ہونے میں بڑی ہے. نہیں سمجھے؟ قبیح ہونے میں بڑی ہے. تو اسی استعظام کے فائدے کے لیے یہ صفت لائی گئی. کہہ رہے ہیں کہ صفت لکلمہ، یہ کلمتن کی صفت ہے، تفید استعظاما لاجترائهم على النطق بها واخراجها من افواههم فان كثيرا مما يوسوسه الشيطان في قلوب الناس من المنكرات لا يتمالكون ان يتفوهوا به بل يكظمون عليه فكيف بمثل هذا المنكر. یہ صفت فائدہ دے رہی ہے ان کے اس بات کے بولنے پر اور اسے اپنے منہ سے نکالنے پر جری ہونے کے عظیم ہونے کا. ان کی جرأت کتنی زیادہ ہے کہ اتنی بڑی بات بولتے ہیں. ہو گئی بات؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں یہ فائدہ دیتی ہے اجتراء بمعنی جری ہونا، ان کے اس بات کے بولنے پر اور اسے اپنے منہ سے نکالنے پر جری ہونے کے عظیم ہونے کا فائدہ دیتی ہے، نہایت قبیح ہونے کا فائدہ دیتی ہے. فَإِنَّ كَثِيرًا مِّمَّا يُوَسْوِسُهُ الشَّيْطَانُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ مِنَ الْمُنكَرَاتِ، کیونکہ بہت ساری وہ بری باتیں جن کا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، لا يتمالكون ان يتفوهوا به، قدرت نہیں رکھتے ہیں کہ اسے بولیں. بہت سارے برے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں مگر ذہن تک ہی رہ جاتے ہیں. وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اس بات کو بولے، اتنی ہمت نہیں کر پاتا ہے کہ اس بات کو بول سکے. بل یکظمون علیہ، بلکہ اس پر لوگ کیا اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس کے بولنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. فکیف بمثل ھذا المنکر، تو اس جیسی بری بات کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسے منہ سے نکالنا چاہیے؟ نہیں نکالنا چاہیے. پھر بھی ان کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صفت لانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنے بڑے ہیں، کتنے بڑے جری ہیں جو ایسی منکر بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ان یقولون الا کذبا، ان کبھی نافیہ ہوتا ہے، یاد ہے؟ ان نفی کے معنی میں آتا ہے، یہاں وہی ہے، یہ نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹ. یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لڑکا بنایا، یہ واقع ہے؟ نہیں، واقع کے خلاف ہے. ہو گئی بات؟ ما یقولون ذلک الا کذبا، یقولون کا مقولہ کیا ہے؟ کون سی بات ہے جس کو یہ نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹے طور پر؟ فرمایا گیا ما یقولون ذالک، وہ بات نہیں بولتے ہیں، وہ بات جو پیچھے گزری اتخذ اللہ ولدا، وہ بات نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹے طور پر. ہوا صفت لمصدر محذوف، اور کذبا یہ مصدر محذوف کی صفت ہے. اے قولا کذبا، تو کذبا منصوب کیوں ہے یہاں پر؟ ان یقولون کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. کیا بنا؟ مفعول مطلق. مگر مفعول مطلق کس طور پر ہے؟ ایک موصوف مقدر کی صفت ہونے کے اعتبار سے. ان یقولون الا قولا کذبا، یہ وہ بات نہیں بول رہے مگر جھوٹے طور پر. ہو گئی بات؟ ہاں، تو ہوا صفت لمصدر محذوف، کذبا یہ مصدر محذوف کی صفت ہے. اے قولا کذبا. صدق اللہ العظیم.